کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ یہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو، انہ ملاقیکم، یہ تم سے آ ملے گی۔ بندہ موت سے نہیں ملتا، موت بندے سے ملتی۔ اور پھر جب موت آ جاتی ہے تو وہ کرتی کیا ہے؟ ثم، پھر تردون، تو وہ تمہیں پلٹا دیتی الی عالم الغیب والشہادہ، عالم غیب اور عالم شہادہ کی طرف، یعنی دنیا سے عالم میں لے جاتی ہے، یہ دنیا ہے، اور عالم غیب میں لے جاتی ہے۔ اسی پہ ہی بات ہوگی، اور میں آپ نے جو حکم فرمایا اس پہ بھی میں عرض کروں۔ لے جائے گی عالم غیب میں موت اٹھا کے۔ پہلے سمجھیں کہ موت کیا ہے۔ آخر میں بابا جی آپ سے پوچھوں گا کہ کیا میں نے بات کہہ لی، اگر نہ کہہ سکا تو میں پھر کہوں گا بات۔ پہلے سمجھیں کہ موت کیا ہے اور موت کس کے لیے ہے، کون کون موت کا شکار ہوتا ہے۔ زندگی مانگنے والوں کو موت آتی ہے، زندگی دینے والوں کو موت نہیں آتی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ مقصود۔ جی میں بابا جی پھر کہتا ہوں، زندگی مانگنے والوں کو لینے والوں موت آتی، زندگی دینے والوں کو موت نہیں آتی۔ اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے زندہ رکھتا ہے۔ اچھا سن رہے ہیں آپ، میری توقع سے اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ زندہ ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اسے زندہ رکھتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے لیے حیات کے محدود ہونے کے تصور پہ قائم ہو جائے کہ اس کی حیات محدود ہے، آئیں سرکار، آپ کے نوازشات اور کرم کی امید پہ میں ممبر پہ حاضر ہوں۔ جی بس، میں یہاں سے بھی معذرت کر رہا ہوں اگر، جی بسم اللہ۔ اس کے اسماء میں سے ایک اسم ہے حی، کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور آپ بھی زندہ ہیں۔ آپ کے زندہ ہونے میں اور اس کے زندہ ہونے میں کتنا فرق ہے۔ وہ زندگی دینے میں زندہ ہے، آپ زندگی لینے میں زندہ ہیں، اور جو لینے والے ہیں انہیں موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو پھر وہ عالم غیب میں لے جائے گی۔ عالم غیب میں آپ کا سامنا اللہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ غیب میں جا کے بھی اللہ ملتا نہیں، کیونکہ وہ مجرد نہیں، جسم نہیں رکھتا۔ اگر کسی بندے نے یہ تخیل بھی کر لیا کہ میں مروں گا تو اللہ سے ملوں گا، تو وہ مشرک مر گیا، وہ کافر مر گیا۔ جب عالم غیب میں لے جائے گی تو پھر دیکھ لیں غیب میں حکومت کس کی ہے۔ جس کی غیب میں حکومت ہے، ملاقات بھی اسی سے ہوگی، اور وہی اس عالم کا حکمران ہے۔ عالم کا نہیں کہہ رہا، عالم کا حکمران ہے۔ عالم غیب میں، عالم شہادہ میں موت لے جائے گی، یعنی موت زمین سے بندوں کو اٹھا کر غیب میں بیٹھی ہوئی حیات کے سامنے پیش کرے گی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یا علی، یا علی، یہاں سے اٹھائے گی اور غیب میں، غیب پہلے غیب سمجھ لیں، غیب کیا ہے؟
غیب کیسے کہتے ہیں؟ اب غائب اور غیب میں بھی فرق کرنا ہے. غائب اور ہے، غیب اور ہے. اللہ غائب نہیں ہے، اللہ غیب. روح غائب نہیں ہے، روح غیب ہے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب وہ غیب کیا ہے؟ اللہ غیب ہے، اور اللہ نے جتنی مخلوقات خلق کی سب کے لیے موت رکھی. جتنی مخلوقات اللہ نے خلق کی ہیں ان کے لیے موت رکھی ہے. اب جو مخلوقات میں آل محمد کو شمار کرے وہ آل محمد کی موت پڑے. ذرا غور، جو مخلوقات میں آل محمد کو شمار کرے وہ آل محمد کی موت پڑے. تو میں بابا جی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ممبر سے آل محمد کی موت پڑتا ہے وہ توہین آل محمد کرتا ہے. وہ توہین آل محمد. اچھا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ارادتاً کرتا ہے، کام علمی کی بنیاد پہ کرتا ہے، یا نہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے. اور پھر یہ ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے، ہم سادات کا بھی ایک مسئلہ ہے. ہم سادات کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ممبر چھوڑا، ہم نے ممبر چھوڑا، اور پھر ممبر ہم نے انہیں دیا جنہیں آداب نہیں تھے کہ یہ ممبر کس کا ہے، یہاں سے کس کی وکالت ہونا ہے. اگر وکالت ہی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر تعریف کی جائے. مجھے جوش ملی آبادی کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں موت شاہ عرض کی سب سے بڑی توہین ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. زندگی توقیر ہے، تکریم ہے، تمکین ہے، اور موت شاہ عرض کی سب سے بڑی توہین ہے. اور یاد رکھیے گا جس نے کریم کربلا کی موت پڑھ دی نا اس سے توقع رکھیے گا کہ وہ امام زمانہ کی توہین بھی کرے گا. اب آپ پریشان ہو گئے ہیں. جس نے کریم کربلا کی موت پڑھ دی تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں. میں ایک فکرے میں یہ جو میرا بکھرا ہوا مجمع ہے نا ان تک بات پہنچا دوں. آپ کے لیے مشکل ہے، وہاں سے آواز پہنچانا آپ کے لیے مشکل ہوگا. قریب ہوتے تو آسان ہوتا، وہیں بیٹھے رہیں. لیکن فکرہ سن لیں. فرق یہ ہے کہ جو مر گئے ہیں نا ان پہ فاتح ہے، جو زندہ ہیں ان پہ درود ہے. جو مر گئے ان پہ فاتح ہے. بسم اللہ. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. جو مر گئے ان پہ فاتح ہے، جو زندہ ہیں ان پہ درود ہے. اب یہاں پہ مسلکوں میں سے مسلک بن گئے. آپ دیکھیں نا، اٹھا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آج کل ہر تقریر ہی توحیدی چوک کی تقریر ہوتی ہے. ہر تقریر ہی آپ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں. نام نہیں میں کسی مسلک کا لینا چاہتا، لیکن حیاتی اور مماتی بن گئے. حیاتی وہ جو حیات رسول کے قائل ہیں، مماتی وہ جو رسول کی موت کے قائل ہیں. شیعوں میں سے کوئی اگر مماتی بن جائے تو وہ شیعہ نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. اگر وہ موت کا قائل ہو گیا تو پھر وہ شیعہ ہے ہی نہیں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے. میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ شیعہ کون کون ہے، کسے شیعہ کہتے ہیں. کچھ محبین ہیں، کچھ شیعہ ہیں. محب اور ہیں، شیعہ اور ہیں. ہم شاید محبوں میں بھی شمار نہ ہوں. شیعہ تو اور ہیں. اور شیعہ وہ ہوتے ہیں جو، توجہ فرمائیے گا، میں 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. میں لفظوں لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں. اگر کہیں تو میں پورے مصرے پڑھوں. میرے یقین پہ گردے گمان تک نہ رہے، میرے یقین پہ گردے گمان تک نہ رہے. حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. میرے یقین پہ گردے گمان تک نہ رہے. حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں، علی کے ذکر میں بے شک زبان تک نہ رہے.
جو شیعہ ہوئے نا، ابھی میری اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی، جو شیعہ ہو جاتا ہے وہ جسم سے وجود کی طرف سفر کرتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سرکار، دعا مل گئی. جو شیعہ ہو جاتا ہے وہ جسم سے وجود کی طرف سفر کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ذہنوں میں رکھ، صلوات پڑھیں بلند آواز سے. میں اپنے بھائی کو جہاں جہاں بیٹھے وہیں وہیں صلوات پڑھ لیں اونچی آواز سے. ہاں جناب شفقت رضا شفقت صاحب، مولا کے منظور نظر مدح خان مدد خان مولا کے ابھی آپ کو مدح سنائیں گے. اجازت دے تو میں تھوڑی سی بات موت پہ کر لوں، تھوڑی سی حیات پہ کر لوں کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ موت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ محبان آل محمد کو باقی لوگوں سے ممیز کر رہا ہے، امتیاز کر رہا ہے، انہیں الگ کر رہا ہے. اور وہ فرمان یہ ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں موت سے ملے، من ماتا جو موت سے ملے، ماتا شہیدہ وہ مر کے شہید ہو. اب شہید کے معنی کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے آقا کے لیے بڑا آسان تھا، فرماتے ماتا حیہ، جو مر جائے وہ زندہ ہے. زندہ کہنا ہوتا تو حیہ کہتے، فرمایا ماتا شہیدہ. شہیدہ کے معنی ہے گواہ، اور شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو جسم سے نکل کے وجود میں چلا جائے. نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے، اس سے آسان تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا. ہاں شہید اس زندہ کو، اس گواہ کو کہتے ہیں جو جسم سے نکل کے وجود میں چلا جائے. سرکار نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ گواہ ہے، زندہ نہیں، گواہ ہے. وہ اس گواہ سرکار نے کیوں کہا؟ گواہ اس لیے کہا کہ ہر زندہ گواہ نہیں ہوتا، مگر ہر گواہ زندہ ہوتا ہے. بہت شکریہ، مہربانی. ہر زندہ، تھوڑی زحمت کیجئے، اپنے راہبار فکر کو مہمیز کیجئے. ہر زندہ گواہ نہیں ہوتا، مگر ہر گواہ زندہ ہوتا ہے. مثال میں یوں کہا کہ جو لوگ آج مجلس میں نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ زندہ ہیں مگر گواہ نہیں ہیں. جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ گواہ بھی ہیں، زندہ بھی ہیں. اور آل محمد کی محبت میں مرنے والا گواہ بھی ہے، زندہ بھی ہے. مر گیا تو پھر اچھا نہیں، جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے یہ استثناء بیان نہیں کیا کہ کس کس پر گواہ ہے. سرکار فرما دیتے نا کہ وہ اپنے اہل خانہ پر گواہ ہے، وہ اپنے اہل مذہب پہ گواہ ہے. سرکار نے فرمایا وہ گواہ ہے، کس پہ؟ جو ہے اس پر وہ گواہ ہے. یعنی کائنات میں جو ہے نا اس پر وہ گواہ ہے. آل محمد کی محبت میں مرنے کا فائدہ یہ ہے، مثلا ضمیر شاہ جی کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اگر وہ جسم کی حیثیت میں آج موجود ہوتے تو صرف سید کسرا میں مجلس سنتے اور وقت میں محدود ہو کے سنتے. لیکن آل محمد کی محبت نے انہیں شہید اس طرح کیا کہ جسم سے آزاد کر کے ایک ہی وقت میں اس قابل بنا دیا کہ اسی وقت میں کربلا بھی سنے. اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو یہاں بھی سنے، توجہ فرما رہے ہیں، وہاں بھی سنے، یہاں بھی سنے. اس کا مطلب ہے کہ آل محمد کی محبت حاضر ناظر بنا دیتی. توجہ، آل محمد کی محبت حاضر ناظر بنا دیتی ہے. تو جن کی محبت حاضر ناظر بنا دیتی، غور فرمائیے گا، میں جس منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں نا. اچھا پھر میں گواہ کی حیثیت سے ایک اور آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر امت پر اس امت کا نبی گواہ ہو. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ ہر نبی پر گواہ ہوں گے. میرے رسول ہر نبی پر گواہ ہیں.
جو رسول ہر نبی پر گواہ ہے، ان کی رسالت کو کسی نے چیلنج کیا تھا شام سے. نہیں، بیدار نہیں آپ. شام سے کسی نے کہا تھا وحی نہیں تھی، لائبت بنو ہاشم. تو پھر حسین اٹھے. اس کا مطلب ہے وجود حسین پر بقائے وجود مصطفیٰ ہے. ذرا غور فرمائیں. جی بسم اللہ. وجود حسین پر بنائے بقائے وجود مصطفیٰ ہے. یعنی کریم کربلا کی وہ نماز، وہ سجدہ جو کربلا میں ہے، وہ بقائے رسالت ہے. پہلے دیکھو اس پر گواہ کون ہے؟ وہ جو سجدہ ساری نبوتوں کا گواہ ہے، اس پر بھی کوئی گواہ ہے. میں سنو سال پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اس پر بھی کوئی گواہ ہے. اس پر کون گواہ ہے؟ اس پر میرے مولا حسین کی ظاہراً 3 سال کی بیٹی. میری بات پہنچ رہی ہے؟ کریم کربلا کی 3 سال کی شہزادی اس سجدے پر گواہ بن کے بتا رہی ہے کہ ہم سنو سال میں مقید نہیں، میرے 3 سال نبوت کے 6000 سال پر گواہ ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ رہا تو میرے 3 سال نبوت کے 6000 سال پہ گواہ ہیں. تو پھر آپ 3 سال کو معیار بنا کر، اسے بنیاد بنا کر، اگر سہون ہو گیا تو مولا معاف کر دیں، اگر آمدن ہوا تو پھر دائرہ اسلام سے خارج. وہ اس لیے کہ سنو سال میں تو یہ ہے ہی نہیں. اگر آپ نے سنو سال میں مقید کر دیا تو پھر یاد رکھیے گا سجدے کی حالت میں رسول کی پشت پر حسین کا بیٹھنا کھیل ہو جائے گا. بہت شکریہ. آپ نے اگر سنو سال میں مقید کر دیا اور شرط لگا دی کہ اتنے سال کے ہو گئے، یاد رکھیے گا بلوغت غیر معصوم کے لیے، آپ نے غور نہیں فرمایا، بلوغت غیر معصوم کے لیے آپ مکلف ہوتے ہیں بالغ عاقل ہو کر. کئی بندے جسمانی طور پر بالغ ہوتے ہیں، عقلی طور پر نہیں ہوتے. کئی بندے جسمانی طور پر بڑے ہو جاتے ہیں، عقل بڑی نہیں ہوتی. تو پہلے عقل سمجھ لیں عقل کیا ہے. میرے مولا صادق بادشاہ نے فرمایا المومن عقیل، ہمارا مومن عقل مند ہے. فرمایا پوچھا گیا، ابو بصیر نے پوچھا مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا انا عقل، میں ہی عقل ہوں. اس کا مطلب ہے جس کے اندر امام کی معرفت ہے وہ عقل مند ہے. ورنہ ہوا میں بھی پرواز کرے اگر ان کی معرفت نہیں تو کل بھی بے وقوف تھا. تو یہ منبر بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، یہ عقل والوں کے لیے. اور عقل ان کے اندر ہے جنہیں معرفت بقدر ظرف ہی صحیح، لیکن وارث زمانہ پہ میں ایک بات کہوں گا، وہ تکوینی قوتیں طاقتیں جن کا ظہور نہیں ہوا. ہاں پڑھیں منتہی الاعمال، پڑھیں اصول کافی، توجہ فرمائیے گا، پڑھیں علائم ظہور، پڑھیں الصراط السوی، آپ کو پتہ چلے کہ امام وارث زمانہ کون ہے. ہاں مولا کے صحابی آئے، پوچھا مولا آپ کے بعد وارث کون ہے؟ مولا نے آغوش سے پردہ ہٹا اور پوچھا، صحابی نے پوچھا مولا یہ آپ کا وارث ہے؟ فرمایا کلام کر کے دیکھ لو. آغوش میں بیٹھے ہوئے وارث زمانہ نے منبر آغوش عسکری پر بیٹھ کر نبیوں کے راز بتائے، انبیاء کے راز بتائے. وہ صحابی حیرانیاں سمیٹ کے چلا گیا. 2 سال کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا مولا وہ جس وارث سے اپنی آغوش میں ملوایا تھا ان سے پھر ملوا دے. کہ مولا نے آواز دی یا حجت القائم، یا حجت القائم، نام لے کے نہیں بلایا. عسکری بادشاہ نے بھی نام لے کے نہیں بتایا، فرمایا یا حجت القائم. کہ 2 سال کے بعد اندر سے ایک جوان نکلا، 2 سال کے بعد اندر سے جوان نکلا
اور صحابی نے پوچھا مولا وہی جو آپ کی آغوش میں تھا؟ فرمایا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ سارے اعجاز جو وجود حجت میں چھپے تھے وہ اسی وجود میں بند ہیں، اسی سے ظہور کریں گے۔ یہ منتقم کیوں کہتے ہیں میرے مولا کو؟ کیوں کہتے ہیں منتقم میرے مولا؟ بندے سمجھنے ہیں خون کی ندیاں بہا دیں، وہ الگ بات ہے۔ جس کے تصرف میں جنت اور جہنم ہو اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کن کہے گا تو مر جائیں گے۔ وہ جس کی آواز پر آپ قبروں سے اٹھ جائیں گے، آپ غور نہیں، جس کی آواز پر آپ قبروں سے اٹھیں گے، ہاں جی، وہ جس کی آواز پہ آپ قبروں سے اٹھیں گے۔ قرآن کی آیت ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، لوگ اس دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے ہمیں قبروں میں سوئے ہوئے کس نے جگہ دیا؟ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ ابو بصیر نے پوچھا مولا وہ رب کون سا ہے جس کی طرف دوڑیں گے؟ آپ کے دادا نے تو کہا تھا اللہ قابل اشارہ نہیں، تو یہ الہ تو اس میں اشارہ ہے، وہ کون سا رب ہے جس کی طرف مومن دوڑیں گے؟ فرمایا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب میرا بیٹا کعبے کی چھت سے اپنے ظہور کا اعلان کر رہا ہے اور علی ولی اللہ پڑھنے والے اپنے سروں سے قبروں کی مٹی جھاڑتے ہوئے ہمارے قائم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ پہلے اس مقام تک پہنچو۔ میں صرف اتنا کہوں گا من مات ولم یعرف امام الزمان فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ پڑھ کے مرے یا بغیر پڑھے مرے، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ پہلے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل، اور معرفت کا مولا سے پوچھا گیا مولا معرفت کیا ہے؟ فرمایا اپنے نہ ہونے کا اعتراف اور ہمارے ہونے کا اقرار۔ اپنے نہ ہونے کا اعتراف اور ہمارے ہونے کا اقرار، اسی کا نام معرفت ہے۔ میں زیادہ دیر نہ بٹھاؤں، مہمان ہے میرے، شام ہونے کو بھی ہے، لیکن میں ایک عرض ضرور کروں گا اور صاحبان ممبر سے کروں گا، پڑھنے والوں سے کروں گا کہ صرف توہین یاد رکھیے گا، شہزادی کونین کی توہین، ہر حجت کی توہین۔ جب آپ ممبر سے پڑھیں گے اپنے سبب گریہ بنانے کے لیے کہ واپس پلٹ کے مدینہ آئی تو بھائی نے بہن کو پہچانا نہیں، تو کیا یہ توہین نہیں؟ مدت کے بعد سجاد شاہ جی کوئی بندہ مدت کے بعد، یہ شام امریکہ میں آئیے، مدت کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہے مجھے پہچانا، میں کہوں نہیں پہچانا، تو یہ اس سے زیادہ میری عقل کی توہین، میری یادداشت کی توہین۔ یہ بیٹی اس کی ہے جو فرما رہے ہیں لو سنیت لیل وسادت وجلست علیہا، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور میں علی اس پہ بیٹھ جاؤں، میں بتاؤں گا قیامت تک کون سا قافلہ کہاں سے چلے گا، کہاں پہ رکے گا، ان میں کون مؤنث ہوگا، کون مذکر ہوگا، کون اپنی موت مرے گا، کون قتل کیا جائے گا۔ اور جو علی جیسا نہ ہو وہ علی کے لہجے میں نہیں بولتا۔ اب یہ سلامت رہے، جو علی جیسا نہ ہو وہ علی کے لہجے میں نہیں بولتا۔ اگر شہزادی علی کے لہجے میں بولنی یاد رکھیے گا یہ کلام الوہیت تھا جو شہزادی نے ارشاد فرمایا۔ جب پلٹ کے میں دو فکرے مصائب کے کہوں اور اپنے بھائی کو ممبر دوں، شہزادی تشریف لائیں تو فرمایا سید الساجدین سے فرمایا سجاد ایسے میں مدینہ نہیں جاؤں گی، میں شام فتح کر کے آئی ہوں، پہلے اعلان کرواؤ۔ بابا جوجی شاہ جی جو بندے عرفانی طور پہ نہیں مان رہے وہ عقلی طور پہ تو مانے نا، جب پہلے اعلان ہو گیا کہ مدینے والے آ گئے تو پھر پہچاننے کی ضرورت کیا؟ پھر جانتے ہو مدینے سے استقبال کے لیے کون آیا ہے؟ ساری بات میں نے چھوڑ دی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، سرکار محمد حنفیہ،
सैयदा उम्मुल बनीन सल्लवातुल्लाह अलैहा, हुसैन बादशाह की वो बेटी जो 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की ज़ामिन थी। ये काफिला शहजादी के इस्तकबाल के लिए, जब करीम करबला की बेटी करीम करबला के बेटे के सामने पहुंची, मौला सज्जाद के सामने पहुंची, तो सज्जाद एहतरामन खड़े हुए। आप मसाइब के आशिक मोमिनीन हैं, मैं फिक्रा कहूँ पहुंच गया तो मेरी मंजिल मसाइब, जिक्र मसाइब की यहीं पे तमाम है। देर तक फहद, देर तक बाबा जी, देर तक बहन भाई एक दूसरे की कैफियत देख के रोते रहे। मसाइब में पड़ गया। देर तक बहन भाई एक दूसरे की कैफियत देख के रोते रहे। जी बिस्मिल्लाह, मैं फिर कहता हूं, देर तक बहन भाई एक दूसरे की कैफियत पे बाबा खादशाह जी रोते रहे। और जब कैफियतों का सवाल उभरा तो फिर मेरे मौला सज्जाद ने बहन का जवाब भी दिया, अपना जवाब भी दिया। बहन को देख के कहने लगे, आपको इंतजार ज़ईफ कर गया। सुबहान अल्लाह, मरहबा, आपको इंतजार ज़ईफ कर गया। जी जी, मैं नौकर हूं ज़ुरियत शाह जी, आपको बाजार ज़ईफ कर गया, आपको इंतजार ज़ईफ कर गया, मुझे बाजार ज़ईफ कर गया। आखिरी फिक्र सुनो, मैं सलाम करूं। सरकार मोहम्मद हनफिया वहां पहुंचे जहां अली बादशाह की इज्जत मदीना की मिट्टी के मुसल्ले पे बैठी। जब सरकार मोहम्मद हनफिया पहुंचे तो शहजादी उठी। जब शहजादी उठी तो मोहम्मद हनफिया झुकने लगे। शहजादी ने फरमाया, ना मोहम्मद झुक के ना मिल। मखदूमा सैयदा, आप नाराज हैं? फरमाया, नहीं, मुझे झुक के ना मिल, आज ना झुक के मिल, आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे, आज वैसे मिल जैसे हुसैन मिलते थे। सैयदा वो आपके भाई थे, पता नहीं कौन आवाज बुलंद कर सके कौन ना कर सके। सैयदा वो आपके भाई थे। शहजादी ने अजीब फिक्रा, बाबा जी कलेजा चीर देता है। शहजादी फरमाती, मेरे भाइयों की कितार में से तू अकेला रह गया। जज़ाकल्लाह, मरहबा, मेरे भाइयों की कितार में से तू तन्हा रह गया, आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। सरकार जी बिस्मिल्लाह, जी जी, मैं लाख बार कहता हूं। शहजादी फरमाती, मेरे भाइयों की कितार में से तू अकेला रह गया, तू तन्हा रह गया, आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। ये दूर दूर बैठे हुए मेरे मोहसिन मुझे बताएं कि जब बड़ा भाई बहन से मिले तो कैसे मिलता है? सर पे हाथ रखता है? कितनी चीखें आप मारोगे? बाबा जी मोहम्मद हनफिया का लरसता हुआ हाथ अली की बेटी के सर पे आया। इस पाक मिंबर के खिलाफ की कसम है, अली की बेटी भाई का हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा तो हाथ का सुर्ख रंग देख के मोहम्मद हनफिया की चीखें निकल गई। कहने लगे, सैयदा ये सर में लहू कैसा है? फरमाया, मोहम्मद ये शाम में अजर रिसालत मिला। जी 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 बिस्मिल्लाह, जी मैं नौकर हूं, ये शाम में अजर रिसालत मिला। एक फिक्रा और कह देता हूँ, मैं यहीं पे छोड़ने लगा था। फिर शहजादी गम के मुसल्ले पे बैठ गई, देर तक बैठती थी, मस्तूरात पुरसा देने आती थी, पुरसा दे के चली जाती थी। एक पुरसादार 6 महीने आता रहा, 6 महीने मकसूद एक पुरसादार आया। 6 महीने आने वाले पुरसादार का नाम है अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। बाबा जी फजर की नमाज पढ़ के आते थे, शफकत रजा मगरिबैन की पढ़ के जाते थे। 6 महीने के बाद मौला सज्जाद के दरवाजे पे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने आयत तत्हीर पढ़ी। फिक्रा मैं कहूं, आप जानते हैं आले मोहम्मद के दरवाजे पे आयत तत्हीर कब पढ़ी जाती है? मौला सज्जाद उठ के दरवाजे पे आए और आगे फरमाया, ये आज मदीने का रईस शाम के मुसाफिर से क्या मांगने आया है? सुभान अल्लाह, ये आज मदीने का रईस, जी मैं नौकर हूं जी, ये आज मदीने का रईस
مسافر سے کیا مانگنا ہے؟ جناب عبداللہ عرض کرنے لگے سجاد ایک سوال ہے میرا، یہ کاسا میرا بلند ہے، پھوپھی سے کہو ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھ دے۔ فرمایا چاچا آپ جانتے ہیں میں حکم نہیں دے سکتا، آئیں مل کے درخواست کریں۔ وہاں آئے جہاں حسین بادشاہ کے غم کے مصلح پہ علی کی بیٹی دھوپ میں تشریف فرماتی، سجاد پھوپھی کے پیروں پہ ہاتھ رکھنے لگے۔ شہزادی نے بیٹے کا زخمی ہاتھ پکڑا، بوسہ دے کے فرمانے لگی سجاد پیروں پہ ہاتھ نہ رکھ، تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ اللہ کا قانون بن جاتے ہیں، بتا کیا کہنا ہے؟ پھوپھی اماں میں نہیں کہہ رہا، چاچا عبداللہ کہہ رہے ہیں ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھو۔ شہزادی فرمانے لگی عبداللہ سجاد نے کہہ دیا یہ زمانے کا امام ہے، اب مجھے جانا ہے، لیکن جاؤں گی میں ایک شرط پہ۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں امیر المومنین کی بیٹی 1000 شرطیں بتائیں، میں پوری کرتا ہوں، میں کوئی غریب ہوں، جتنی شرطیں بتائیں میں پوری کروں گا۔ شہزادی فرماتی زیادہ نہیں، صرف ایک شرط ہے، جاؤں گی میں ویسے جیسے عباس کی موجودگی میں جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے عباس کی موجودگی میں جاتی تھی۔ بتاؤں پھر کیسے انتظام ہوا؟ بہت سی باتیں میں چھوڑ گیا۔ بنو ہاشم کی مستورات نے برقع پہنے، علی کی بیٹی کے گرد ایک حلقہ بنایا، اس کے گرد مردوں کا حلقہ بن گیا، کہیں مولا باقر، مولا سجاد، سرکار محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جب بنو ہاشم کا یہ حلقہ علی کی بیٹی کو لے کے گھر سے نکلنے لگا کہ کہیں دھوپ میں بیٹھی ہوئی سیدہ لبابہ کی گود میں عباس کا چند سال کا بیٹا عبیداللہ ابن عباس بیٹھا تھا، عبیداللہ نے دیکھا کہ شہزادی چلی ہے، عبیداللہ ماں کی گود سے نکلے، امامہ اتار کے پھینک دیا، ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے عباس کا بیٹا مدینے کی گلی میں آ کے آواز دے کے کہتا تھا